أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يزلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. یہ سورہ نساء ہے، آیات نمبر 60 اور 61 ہے۔ آج کل جس فرقے میں بھی آپ ان کے ساتھ ہو، پھر آپ اپنے امیر کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا اگر وہ کفر کرے، شرک کرے، بدعت کرے، منافقت کرے، پھر آپ میں اتنا جرات نہ ہوگا کہ آپ اس کی عمل کی تردید کریں۔ جس طرح ہم خود دیوبندی مسلک سے اپنے باپ دادا سے آ رہے تھے، اس میں کفریات شرکیات بدعات وہ ہمارے ہاں دین تھا۔ جب ہم کو کچھ علم فنشفریوں نے دی کہ بھائی یہ عمل کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، تو پھر ہم لوگوں نے اس دیوبندیات کو چھوڑ دیا، پھر پنچفریوں کے ساتھ ہوا۔ جب پنچفریوں کے ساتھ ہوا تو ان میں بھی کفریات تھی، شرکیات و بدعات تھی۔ پھر اہل حدیث والے نے ان کو ہم کو آگاہ کر دیا، تو پھر اس کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا۔ پھر اسی طرح اہل حدیث کے ساتھ رہا، تو پھر ایک جماعت تھی جو اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے، اب اس کا نام توحید ٹرسٹ ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا جو منشور ہوگا، جو دین اسلام ہوگا، وہ اللہ کا کتاب ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی۔ ابھی اس میں جو کفریات نمودار ہوئی، شرک ظاہر ہوا، بدعت ظاہر ہوا۔ جس طرح ہم دیوبندی تھے، کچھ علم آ گیا، جب ان دیوبندیوں سے جو بے علم لوگ ہوتے تھے یا کچھ علم ہوتے تھے ان سے بات چیت ہوتا تو کہتا تھا بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ جب وہ اپنے مولوی کے پاس جاتے تھے، پیر کے ساتھ جاتے تھے، وہ کہتا تھا، پھر وہ ساتھی بنانا نہیں چاہتا تھا۔ اسی طرح اشاعت والے تھے، وہ بھی اللہ کی کتاب کو مان رہے تھے، جو عام خاص لوگ تھے، جو ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو کہتا تھا کہ بالکل عبد الجبار بھی آپ کی بات صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب اپنے مولوی شیخ القرآن شیخ الحدیث کے پاس جاتے تھے، پھر وہ ان باتوں کو بلا دیتا تھا۔ اسی طرح اہل حدیث تھا، وہ بھی جو عام خاص لوگ تھے وہ حق کو مانتے تھے۔ جب اپنے شیخ الاسلام شیخ القرآن شیخ الحدیث کے پاس جاتے تھے، وہ حق سے پھر منحرف ہوتے تھے۔ اسی طرح یہ جو جماعت ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی صاحب کا، یہ بھی جو ہمارے پشین کے جتنے بھی لوگ ہیں جو اکیلے ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ صادق نے ہمارے ساتھ سب باتوں کو مانا ہے، عبد المالک نے مانا ہے، رحمت اللہ نے مانا ہے، داؤد نے مانا ہے، جتنے بھی یہاں کے لوگ ہیں سب نے مانا ہے۔ رکنی والے تھے وہ بھی مان رہے تھے، جو سوات والے تھے، باجوڑ والے تھے،
جو اکیلا ہم سے ملتے تھے فون کرتا تھا، سب مان رہے تھے۔ ابھی جب ان کا طاغوت پرست امیر نے، شورا نے ہم پر فتویٰ لگایا کہ یہ مرتد ہوا ہے، یہ منکر حدیث ہوا، یہ لوگ خود ثبوت کے ساتھ میں ان کا 200 حدیث سے زیادہ جو یہ لوگ نہیں مان رہے میں ثابت کر سکتا ہوں، اور 200 سے زیادہ آیاتوں کو نہیں مان رہے، اور بعض آیاتوں کا یہود کی طرح معنوی تحریف کی گئی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر اللہ پر ایمان ہے تو اس آیات کو سمجھو، پڑھو، اس پر عمل کرو۔ علم ترى، کیا نہیں دیکھا آپ نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہم لوگوں سے یہ خطاب ہے کہ آپ لوگ جو اپنے آپ کا مسلم ہونے کا دعوے دار ہے، کیا نہیں دیکھا آپ نے الی الذین یزعمون، ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں انہم کہ وہ آمنوا ایمان لائے، بما انزل الیک، اس پر جو اترا ہے آپ کی طرف یہ قرآن، وما انزل من قبلک، اور اس پر جو اترا آپ سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یریدون، یہ لوگ چاہتے ہیں، یہ توحید والا ٹرسٹ، ان یتحاکموا، کہ مقدمے لے جائیں، دین کے مسئلوں پہ فیصلے نہیں کرتے ہیں، جو اپنے امیر جو طاغوت پرست شورا ہے کہ مقدمہ لے جائے الی الطاغوت، شیطان کی طرف۔ شیطان کون ہے؟ جو اللہ کے کتاب کر رہا ہے، یہ امیر، جس طرح پشین کا جو امیر ہے وہ طاغوت پرست بنا ہوا ہے، یہ اللہ کے کتاب کو نہیں مان رہا ہے، اس کا والد مر گیا، مشرک تھا، اس نے ان کی وراثت میں حصہ لیا۔ یہ ہر مشرک و کافر کے جنازے میں جاتے ہیں اور اپنے والد کا جو اس نے خود فتویٰ کہ میرا والد مشرک ہے لیکن ان میں وراثت لے رہا ہے، تو کیا یہ اسلام ہے؟ پشین میں جتنے بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، وہ اپنے والدین جو طاغوت پرست تھے، مشرک تھے، ان کی وراثت کا دعوے دار ہے۔ کیا یہ مسلم ہو سکتا ہے؟ وَقَدْ أُمِرُوا، حالانکہ ان کو حکم دیا جا چکا ہے، أَن يَكْفُرُوا بِهِ، کہ اس کو نہ مانے، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، یہ شیطان چاہتا ہے جو آپ کے اللہ کی کتاب کے خلاف جو امیر ہے، جو شورا ہے، أَن يُضِلَّهُمْ، کہ انہیں گمراہ کر دے، ضَلَالًا بَعِيدًا، گمراہی دور کی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا ہے تعالو، کہ آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، آؤ قرآن کی طرف۔ آپ کی جماعت میں 30 بعض کفر ہے، بعض شرکیات ہے، بعض بدعات ہے، یہ آپ کی جماعت جو میں نے چھوڑا 28 سال اس میں رہا، اس میں کفر ظاہر ہوا، شرک ظاہر ہوا، بدعت ظاہر ہوا، اور منافقت ظاہر ہوا۔ رأیت المنافقین، آپ دیکھتے ہیں ان منافقوں کو، یصدون عنک صدودا، کہ وہ دور رہتے ہیں آپ سے بہت دور۔ ابھی بھی یہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، یہ مسجد توحید اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے، مسلمانوں کے لیے بنا ہوا ہے، لیکن یہ ظالم مسجد توحید کو تالا لگاتے ہیں۔ ہر مشرک کے پاس خوش دلی سے، خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کے تعزیت میں جاتے ہیں، لیکن ایک مسلمان جو اللہ کی کتاب کو تاما ہوا ہے، اس کے ساتھ بائیکاٹ ہے۔ یہاں تک بات ہوئی کہ ان کے ساتھ جس نے رشتے کیے
اس سے اپنی بیٹیاں لاؤ۔ میں نے اپنی بہو سے کہا جو بھی آپ کے والدین ہیں اسے کہو کہ میرا سسر یا ہم لوگ کون سی آیات کا انکار کریں، آپ لوگوں کو میں ثابت کر کے دکھاتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے جو بہو ہے وہ مسلم ہے، اللہ کی دین کو مان رہے، اللہ کی کتاب کو مان رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مان رہے۔ یہ جو توحید اٹرس والے ہیں یہ اللہ کی کتاب کو نہیں مان رہے، انکار کر رہے ہیں، اور مشرک کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کی خوشی غمی میں جاتے ہیں۔ لیکن ایک مسلم جو ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے کتاب میں جو بھی ہے اس پر ایمان ہے، جو بھی اللہ کے کتاب کے ساتھ فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ میں ان سے بار بار کر کے کہتا ہوں کہ آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھو، مجھے سمجھاؤ، اگر آپ کو سمجھنا نہیں میں آپ کو سمجھا لوں گا۔ اگر سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور اپنے گمراہی کفر پہ ڈٹے ہو، اس پر مضبوط کرے تو آ جاؤ میرے ساتھ، اب مباہلہ کرو۔ میرے 30 گھر والے بیٹے بہو بیوی ہے، آ جاؤ ہمارے ساتھ، اب مباہلہ کرو۔ اگر ایمان تو نہیں ہے، اگر ہے تو آ جاؤ۔ میں ابھی بھی مسجد توحید میں کھڑا ہوں، یہ بیان کر رہا ہوں، یعنی ہر ایک کے سامنے کرتا ہوں، کسی سے بھی ڈرنا نہیں ہے، نہ حکومت سے ڈروں گا نہ ان سے ڈروں گا، میں صرف ایک ذات سے ڈروں گا جو رب العالمین ہے، ان کے دین پر میرا ایمان ہے جو لاریب کتاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے یہ فرمایا کہ اے نبی اگر آپ نے اپنی طرف سے کوئی فتویٰ دی تو آپ کو دایاں سے پکڑ کر آپ کی جان رگ کو کاٹ لوں گا، پھر یہ لوگ آپ کو میری عذاب سے نہیں بچا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتاب کو دیکھو سمجھو، اس پر عمل کرو اور دوسروں تک پہنچا دو۔ جماعت میں خیر نہیں ہے، اس جماعت میں خیر ہے جو اللہ کے کتاب کے مطابق چل رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق چل رہا ہے۔ یہ جو توحید ٹرسٹ والے اس میں 30 کفریات شرکیات بدعات ہے۔ اللہ میں اور تمہیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خود یہ دعا کرتا ہوں کہ یا رب العالمین، آپ نے مجھے 1447 سال اس دنیا میں زندگی دی ہے، یا رب العالمین یہ میرا دل آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے دل میں وہ باتیں ڈالو جو آپ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ سے وہ بات نکلی ہوئی ہو۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے ڈرو اور قرآن کو سیکھو سمجھو، اس پر عمل کرو، اپنے گھروں میں بیان کرو اور گمراہی کو چھوڑو۔ یہ توحید ٹرسٹ والے آج کل بالکل گمراہی پہ جا رہے ہیں، جس طرح اشاعت و توحید والے تھے پنچپری لوگ، جس طرح دیوبندی تھے، جس طرح الحادیث تھے، وہ بھی گمراہ تھے، یہ لوگ بھی گمراہ ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔